نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لیسن نمبر 91، آیت نمبر 177 ٹو 180، سورۃ آل عمران۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر کو بدلے ایمان کے، یعنی کفر کو اختیار کرتے ہیں، ایمان کو کفر سے بدلتے ہیں۔ تو مراد کفر کو اختیار کرنا یا ترجیح دینا ہے۔ وہ ایمان جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا تھا، توحید کا، وہ نور جس پر وہ پیدا ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ایمان پر ہی پیدا کیا تھا، مگر انہوں نے بڑے ہو کر کیا کیا کہ کفر اختیار کر لیا۔ تو جو لوگ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کی طرح کمزور نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ہر طاقتور بادشاہ کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ اس کی فوجوں پر، اس کے حواریوں پر، اس کی طاقت کا انحصار ہوتا ہے اور اس کے وسائل پر۔ اگر اس کے وسائل ختم ہو جائیں، اس کی فوجیں بغاوت کر دیں، تو کیا پھر اس کی بادشاہت قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو دنیاوی بادشاہ تو ایسے ہی ہیں کہ اگر ان کے ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں تو ان کا جو ہے وہ تخت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے بل بوتے پر ہوتے ہیں نا۔ مگر اللہ کی بادشاہت ایسی نہیں، اس کی بادشاہت کسی کی محتاج نہیں۔ اگر سارے کے سارے لوگ بھی کفر اختیار کر لیں تو پھر بھی اس کی بادشاہت، حکومت، اس کی عظمت کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہم سب کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ خود پر لیں، اگر میں اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی یا نافرمانی کرتی ہوں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ کس کا نقصان ہے؟ میرا اپنا نقصان ہے۔ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر پڑتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تب وہ ان کی خبر لے گا، پھر ان کو ان کے کیے کی سزا دے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ سمجھیں، نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کر کے دنیا میں اگر وہ موجے کر رہے ہیں تو فرمایا انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو مہلت ہم ان کو دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں اچھی ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو نافرمانی کے باوجود دنیا میں عیش کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مہلت ان کے لیے اچھی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، تو اس کے باوجود کیا ہے، ان کو دنیا ملتی ہی چلی جاتی ہے۔ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، مگر ان کا کفر جو ہے کیا ان کو کوئی نقصان نہیں دے رہا۔ ان کا بزنس ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ارب پتی ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کیونکہ ہمیں دنیا کی دولت بہت زیادہ مل گئی ہے، یا یہ کہ لمبی عمر پاتے ہیں اور بہت صحت مند اور فٹ رہتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں آتی ان کو، حالانکہ وہ کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی اور کفر کے باوجود دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ بے شک یہ کس کے لیے ہے مہلت ان کی؟ لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنے زیادہ گناہ کریں گے، جتنی لمبی عمر ہوگی اتنی برائیاں ان کے نامہ اعمال میں زیادہ ہو جائیں گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کیونکہ جو دیکھیں جتنا اونچا چلا جاتا ہے نا، اس کا پھر گرنا اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ بڑی عزت حاصل کر لیتے ہیں، جب وہ عزت جاتی ہے اتنی ہی بڑی پھر انہیں ذلت کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سوچنے سمجھنے اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ اگر گناہوں کے باوجود دنیا فراخ ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے
اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس پر انسان کو فکر کرنی چاہیے، توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ آزمائش صرف مصیبت کے ساتھ نہیں آتی، بعض اوقات خوشحالی، صحت، دولت بھی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش۔ یعنی بیماری ہی آزمائش نہیں، صحت بھی آزمائش ہے۔ صرف بڑھاپا ہی آزمائش نہیں، جوانی بھی آزمائش ہے۔ غربت ہی آزمائش نہیں، دولت بھی آزمائش ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، تکلیف دہ چیزوں کو ہی آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن نعمتوں کو آزمائش نہیں سمجھتے، لہٰذا وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر حال میں، خوشحالی ہو، خوشی ہو یا تکلیف، کم ہو یا زیادہ، ہر حال میں اللہ ہمیں اپنا شکر گزار رکھے اور اپنی فرما برداری پر جمائے رکھے۔ کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا، ہم جنگ احد میں کیوں ناکام ہوئے، اور یہ سب آزمائش کیوں آئی؟ تو اس سب کا جواب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ایسا نہیں کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حال پر جس پر تم اب ہو، یعنی تمہارے اندر کچھ لوگ پکے ایمان والے ہیں اور کچھ کچے ایمان والے، کچھ مومن ہیں اور کچھ منافق۔ اللہ تمہیں مبہم حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ پتہ ہی نہیں کون کون ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ وہ چھانٹ لے خبیث کو پاک سے۔ کس کے ذریعے؟ کیسے چھانٹے گا اللہ؟ آزمائش کے لیے، آزمائش کر کے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ کس چیز پر مطلع کرے؟ کہ کون کون منافق ہے اور منافقوں کے دلوں میں کیا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کی منافقت یا دلوں کا حال تمہیں غائبانہ طور پر بتا دے، کہ تم کسی کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتہ چلنے لگے کہ اس کے دل میں کیا ہے، ایمان ہے کہ کفر ہے، مخلص ہے کہ وہ منافق ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ مخلص اور مومن کو چھانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دیتا۔ کیا دیتا ہے؟ آزما کے سب کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے اللہ منافقوں کے راز اور ان کے دلوں کی حالت کو نمایاں کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا تھا، انہیں منافقوں کے نام بتا دیے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک صحابی کو بتائے تھے، حذیفہ بن یمان، سب کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مخلص مومن ایسے تھے جن کے رشتہ دار، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا منافق تھا، اور وہ ان کے لیے یہ بات بڑی رسوائی اور شرمندگی کی بات تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جب وحی کا ذریعہ موجود تھا تو بھی منافقین کے نام عوام کو نہیں بتائے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ، تو اب تو غیب کا جیسے علم جاننے کا طریقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے جتنا چاہا اپنے نبی کو اس علم میں سے دیا۔ جیسے دیکھیں جنت دوزخ ہے، ہم تو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں نا، غیب ہے نا، مگر اللہ کے رسول کو جنت دوزخ دونوں دکھائے گئے تھے۔ یہ وہ غیب کا علم تھا جو انہیں دیا گیا تھا، مگر عام لوگوں کو نہیں۔ اسی طرح کون منافق ہے، کون مخلص ہے، یہ غیب سے نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مواقع لاتا رہتا ہے، ایسے حالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ جس کے ذریعے لوگ آزمائے جاتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ کھل کر منہ پر آ جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں بعض لوگ آپ کے منہ پر بہت خوشامد کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں، پھر کبھی آپ کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کھری کھری سنا دیتے ہیں۔ تو کیا ہے، جو اصل میں دل میں تھا وہ منہ پر آ گیا نا۔ تو یہی طریقہ ہے اللہ کا۔ تو صحابہ پر بھی کیوں یہ آزمائش آئی تھی؟ تاکہ الگ الگ کر دے کون مخلص ہے اور کون منافق، کیونکہ چند ایک مخلص لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاکھوں کی منافق بھیڑ سے بہتر ہوتے ہیں۔
فرمایا فآمینوا باللہ و رسلی، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ تمہارا کام کیا ہے؟ کیا کرو؟ جو بھی حالات ہوں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہارے لیے اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑی جزا پاؤ گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ یعنی بخل کرنے والے یہ نہ سمجھیں، کس چیز کے ساتھ بخل کرنے والے؟ اس چیز کے ساتھ جو انہیں اللہ ہی نے دی تھی۔ یعنی بخل تو ویسے بھی برا ہے، لیکن اگر کسی کی دی ہوئی چیز میں آپ بخل کریں تو وہ اور بھی برا ہے۔ مثلا آپ کسی کو کچھ نہیں دیتے، نہ دیں، لیکن اگر کسی نے آپ کو ہر کچھ دیا اور وہ کبھی کہے کہ یہ ذرا سا میں اس میں سے کچھ لے لوں، تو آپ کہیں نہیں نہیں، تو وہ زیادہ معیوب بات ہے۔ دینے والے کو نہ دینا۔ بیما آتاہم اللہ، جو اللہ نے دیا ان کو، اس میں وہ بخل کر رہے ہیں، وہی نہیں دینا چاہتے، وہ جو ان کا اپنا ہے ہی نہیں۔ اور دیا بھی کیسے اللہ نے؟ من فضلہ، اپنے فضل سے دیا۔ یہ بخل جو انہوں نے کیا، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے سب دیا تھا۔ ہوا خیر اللہم، ان کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ عام طور پر جب انسان کوئی چیز سمیٹ رکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ چیز میرے پاس ہی رہے گی۔ تو بات یہ ہے کہ بخل کرنا انسان کے حق میں فائدہ مند نہیں، کیونکہ بخل سے مال ضائع ہوتا ہے اور سخاوت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بخل کیا ہوتا ہے؟ یعنی مال کو روک لینا، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا، اور اس چیز کو روکنا جس کا ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے، وہ بخل ہوتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ دینا فرض ہے، اب اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اور ویسے ہی وہ عیاشیوں پر ڈھیروں لٹاتا ہے اور لوگ اسے کہیں کہ وہ بڑا صحیح ہے، تو یہ مرضی اور پسند پر خرچ کرنا ہاتھ کھلا ہونا نہیں، جب تک کہ وہ کیا نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں۔ اسی طرح بیوی بچوں پر خرچ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اب کوئی اگر شخص ایسا کرے کہ نہ بچوں کو دے نہ بیوی پہ خرچ کرے اور ادھر ادھر خوب دے، اب وہ ساری دنیا میں تو مشہور ہوگا کہ انتہائی سخی شخص ہے، مگر گھر والوں کا ہاتھ تنگ ہے، وہ بیچارے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں، تو ایسا شخص کیا واقعی صحیح ہے؟ ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں ہیں نا، کہ جہاں آپ کو خرچ کرنا چاہیے وہاں تو آپ نہ کریں، اور جہاں ضرورت نہیں وہاں آپ تعریف کی خاطر خوب خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا بل ہوا شر لہم، تو یہ بخل ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ سیطوقون، عنقریب وہ طوق پہنائے جائیں گے۔ طوق کیا ہوتا ہے؟ گردن میں کسی چیز کا باندھا جانا یا ڈالا جانا، سزا کے طور پر، خاص طور پر قیدیوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ ماں باخلو بھی، جو انہوں نے بخل کیا ساتھ اس کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ان کو ان کے بخل کی سزا کس طرح ملے گی کہ وہ مال جسے انہوں نے سنبھال کر رکھا، وہ ان کی گردن میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ طوق جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا؟ اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی، تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایسے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا جو گنجا ہوگا۔ یعنی مال کا کیا بنا دیا جائے گا؟ سانپ۔ اب سانپ کو ذہن میں لائیں، اور جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی بڑا سانپ ہوگا، اور وہ سانپ بھی کیسا ہوگا؟ اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ دھبے ہوں گے زہر کے بھرے ہوئے، تو وہ اس کی گردن میں لپٹ کر اس کے منہ کے سامنے آ جائے گا، اور وہ اس کی دونوں باچھوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
اسی طرح جس نے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی وہ ان کے لیے مختلف طرح کا عذاب بنے گا۔ قیامت کے دن اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس کا انہوں نے بخل کیا ہوگا، یعنی خرچ نہ کیا ہوگا، جہاں دینا چاہیے تھا وہاں نہ دیا ہوگا۔ جو زکوٰۃ کے مستحق تھے ان کو انہوں نے وہ مال نہیں پہنچایا۔ اور پھر ایسے بخیلوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی میراث۔ میراث کیا ہوتا ہے؟ مرنے والے کے پیچھے چھوڑا ہوا جو مال ہوتا ہے اسے میراث کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو وہ ساتھ کچھ نہیں لے کر جاتا اور وہ پیچھے ہی سب چھوڑ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ مال پیچھے والوں کی ملکیت بن جاتا ہے۔ اسی طرح پیچھے والا بھی ایک دن مرتا ہے اور وہ مال اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ کرتے کرتے جب سب ختم ہو جائیں گے تو مال کس کی ملکیت رہ جائے گا؟ اللہ کی، کیونکہ آسمان و زمین والے سارے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے سارا مال کس کے پاس جائے گا؟ کس کا ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو تم اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، جس نے یہ تمہیں سب دیا ہے، جو ان سب کا مالک ہے، تم اس کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھتا ہے۔ کہاں کہاں مال خرچ کرتے ہو، کہاں نہیں کرتے ہو، کہاں کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں یہ حقیقت ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے، مگر شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم نیکی کریں، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے تو اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، کیونکہ یہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے فائدہ ہمیں ہی ملے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔